السلام علیکم، میرا نام محمد ابو بکر ہے اور میں ایک سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کرنٹلی میں آڈٹ ایسوسیٹ ہوں اے ایف ایف فرگوسن نامی ایک آڈٹ فرم ہے اس کے اندر، اور اپنی آرٹیکل شپ کر رہا ہوں۔ بیسکلی جو پیچھے موٹیویشن تھی میں اس کریئر کو چوز کرنے کی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا کریئر چوز کیا جائے کہ جو آپ کو ایفرٹس کا ایک صحیح اور گارنٹیڈ ریوارڈ دے۔ دوسری فیلڈز بھی ہیں، انجینئرنگ میڈیکل وغیرہ، وہ دیتی ہیں ریوارڈز، لیکن وہ گارنٹیڈ نہیں ہوتا۔ ہر ایک انجینئر کو اس کی اتنی ایفرٹس کا وہ ریوارڈ نہیں ملتا جو آپ کی صورت میں، جو کہ کوالیفائڈ سی اے کو ملتا ہے، اس کو 100% ملتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا گلوبل لیول پہ دیکھا جائے۔ گلوبل پہ زیادہ ریوارڈ ہے ڈیو ٹو اوور اکنامک کنڈیشنز اینڈ ادر اسپیکٹس۔ پاکستان میں اتنا ریوارڈ نہیں ہے، لیکن ان رسپیکٹ آف ادر فیلڈس پھر بھی زیادہ ریوارڈ ہے۔ اور اگر ہم اس کے سبجیکٹس کی بات کریں تو مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے آپ کا اکاؤنٹنگ، آپ کو پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو آڈٹ کے پیپرز ہوتے ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ ٹیکس، آپ کو سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، آرڈیننس، اس طرح کے لاز ہوتے ہیں۔ پھر کارپوریٹ لاز میں آپ کو اگر بات کی جائے تو کمپنی کا لا پڑھایا جاتا ہے کہ کمپنی کو کس کس کنڈیشن سے اپلائی کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹس فلفل کر سکے۔ اور دوسری اس کے علاوہ جو مین سبجیکٹس ہوتے ہیں، آپ کو بزنس فائنانس کے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹریٹجک پلاننگ کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کافی یونیک ہوتے ہیں، اور اس طرح کے میں ان شارٹ ورڈ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکل نیچر میں اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اور بیچ میں اگر اس کے لیولز کی بات کی جائے، ہم ادھر سمیسٹرز نہیں ہوتے اول تو یہ، اور دوسرے اگر لیولز کی بات کریں تو 4 لیول ہوتے ہیں۔ 2 لیول کے بعد آپ کو آرٹیکل شپ کرنی پڑتی ہے، ان سمپل ورڈ انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے، جو کہ میں کر رہا ہوں۔ 1.5 ایئرس میرے ہو گئے، تو ٹوٹل 3.5 ایئرس کی کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی آڈٹ یا اکاؤنٹنگ فرم میں سے۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں یونیورسٹیز کی، جو اس کو کراتے ہیں تو یونیورسٹی کوئی نہیں کراتا ہے۔ اچھا، اس کا ایگزامینیشن اسٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ آپ سارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ نے کسی نہ کسی بورڈ سے پڑھا ہوگا۔ میں نے FBISC سے پڑھا تھا، میرا پنجاب کالج سے میں نے ایف ایس سی بیسکلی کی ہوئی ہے۔ تو FBISC ایک ایسا ادارہ ہے جو پیپرز کنڈکٹ کراتا ہے اکراس دا فیڈرل بورڈ، تو اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کو تیاری کراتے ہیں، مثلاً فوجی فاؤنڈیشن، پنجاب کالج، تو اس کا ایگزامینیشن سسٹم بھی سی اے کا بھی سیم ہے بالکل۔ آئیکیپ ایک گورننگ باڈی ہے اس کی، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان۔ یہ ایئرلی بیسس پہ پیپر کنڈکٹ کراتی ہے، اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہے جو تیاری کراتی ہے، یونیورسٹیز نہیں ہوتی۔ اس میں SBM ہے، اسکینز ہے، رائز ہے، پیک ہے، CPE ہے، مختلف شہروں میں ان کی برانچز ہیں، ان میجر قسم کے کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹس کے بعد۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں، کلاسز لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ آپ کو کیا سوچنا چاہیے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے، وہ یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ محنت مانگتی ہے یہ فیلڈ، اور یہ کہ کنسسٹنٹ رہنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 90% نمبر آ رہے ہوں یا 80% آ رہے ہوں FSC میں تو آپ اس میں تبھی جائیں گے، آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے 90% والے کو فیل ہوتے ہوئے اور 60% والے کو پاس ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ کنسسٹنٹ رہے۔ اور کنسسٹنٹ سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہر دن پڑھا جائے اور لگاتار آ کے پڑھا جائے۔ اچھا، اسی کو میں کور کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑی مت بھی ہے کہ آپ کو CA میں 14 گھنٹے پڑھنے پڑتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ میں نے بھی بڑی فیس کی تھی جب میں CA چوز کر رہا تھا، کہ بھائی لوگوں سے سنا تو لوگ کہتے کہ 14 گھنٹے پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف مت ہے۔ آپ کو بس یہ ہے کہ روزانہ کا جو پڑھا ہے انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا گیا اس کو بس ایک دفعہ ریوائز کر لو، اور جب وہ ایک ٹاپک پورا ہو جائے تو آپ اتنی دیر بعد اس کو ریوائز پکا کر لیں کہ آپ کے دماغ سے وہ نکلے نہ، فلیش آؤٹ نہ ہو جائے۔ اور باقی اگر کوئی بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو یہی میں کہوں گا اس کو کہ بس اپنی ڈیڈیکیشن شو کرے، اور صرف اسٹڈیز کے میں فوکس رکھے، باقی چیزیں پھر ساتھ یہ فیلڈس خود پرووائڈ کرتی رہتی ہے۔ اور آپ کو جو آرٹیکلس کی میں نے بات کی تھی انٹرنشپ کی، وہ بیسکلی اس میں یہ ہے کہ آپ کو فرمز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اس میں ہوتا ہے، اس میں بھی ایک کانسیپٹ ہے بگ 4 کا۔ بگ 4 اب ایسی فرمز ہیں، اکاؤنٹنگ فرمز ہیں جو گلوبلی 4 جو مین فرمز ہیں جن کا ریونیو بیس اور کلائنٹ جن کے اچھے ہیں، تو ان میں ایک فرگوسن آتی ہے جس میں میں آرٹیکلس کر رہا ہوں، اور ڈیلائٹ ہے، EY ہے، اینڈ KPMG ہے، ٹھیک ہے۔
یہ 4 فرم، اس کے علاوہ دوسری فرمز بھی ہیں جس کے اندر آپ آرٹیکلس کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ ان 4 فرم سے آرٹیکلس کر کے نکلیں تو آپ کو زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ اور یہی تھوڑا بہت اسکوپ ہے اس فیلڈ کا۔ اسکوپ کے لحاظ سے باہر تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کو اسکوپ تو خیر اس کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسے باہر زیادہ ہے، اسکوپ تو اس کا تھرو آؤٹ ہر گلوبلی ساری جگہ پر صحیح ہے، لیکن باہر جو ہے اپرچونیٹی زیادہ ہے ادھر پاکستان کے بنسبت۔ تو یہی چھوٹا سا میرے لیے آپ لوگوں کے میسیج تھا۔ ہوپ فلی یہ میری ویڈیو، چھوٹی سی ویڈیو، آپ کو بینیفیشیل ہوگی اس کریئر کو چوز کرنے میں یا نہیں کرنے میں۔ تو بہت شکریہ۔